کب تک؟ اذرا موت تک۔ تو یہ دیکھیے طویل اور مختصر کا فرق، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ موقع محل کے لحاظ سے فٹ ہیں۔ اب دیکھیے ڈرامہ آفتاب محبت سے کوکب اور نرگس کی مقفع بات چیت ملاحظہ کیجیے، یعنی شاعرانہ گفتگو ملاحظہ کیجیے۔ کوکب: اے ملکہ یہ غم کرنا فضول ہے، اس سے کیا حصول ہے؟ والدین سے ایک دن کی اجازت لے کر آئے، یہاں اتنے دن گنوائے۔ والدین پریشان ہوں گے، مضطر و حیران ہوں گے، اب تاخیر کرنا قصور ہے، گھر جانا ضرور ہے۔ دیکھیے مقفع عبارت آرائی ایک طرح سے قافیہ پیمائی ہے۔ نرگس جواب دیتی ہے، اے حضور اگر تشریف لائے ہیں تو کچھ دن قیام فرمائیے، تکلف دور کیجیے، آرام فرمائیے۔ 3 مکالمے، 3 الگ الگ انداز۔ اب مارے آستین سے ظالم اور دمڑی کی شاعرانہ گفتگو کا نمونہ دیکھیے کہ مطلب ایک ایک مصرے میں وہ اپنی بات کرتے ہیں، شادی کی بات پہ بحث کرتے ہیں۔ دمڑی کہتی ہے جس کو بن جانا ہو ایک کنگال وہ شادی کرے۔ ظالم: جس کو کھانا مفت کا ہو مال وہ شادی کرے۔ دمڑی: جس کو کھنچوانی ہو اپنی کھال وہ شادی کرے۔ ظالم: گھر بنانا ہو جسے ٹکسال وہ شادی کرے۔ دمڑی: مال کھانا ہو جسے پامال وہ شادی کرے۔ ظالم: لوٹ کھانا ہو جسے سسرال وہ شادی کرے۔ تو اس طرح سے مزاحیہ رنگ دیا ہے انہوں نے۔ تو ڈرامے کے جو کیریکٹرز ہیں وہ جو بات چیت کرتے ہیں اس میں اس کے ذریعے آغا حشر نے مزاحیہ رنگ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آغا حشر کے ڈراموں میں جو کامک شامل ہے، میں نے بتایا کہ انہوں نے کامیڈیز بھی کہیں کہیں شامل کیے ہیں، اور وہ طنز و مزاح کا جو معیار پیش کرتے ہیں وہ بھی عوامی ہے۔ ان کے مزاحیہ کردار اسٹیج پر ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں جس کی امید ایک عام انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف ناظرین کو خوش کرنا اور انہیں کہکہے لگانے پر مجبور کرنا تھا۔ دراصل آغا حشر نے اس بات کا بخوبی خیال رکھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کامک کا استعمال ڈراموں کی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اسٹیج کی مختلف تکنیکی ضروریات کے لیے ہوتا تھا۔ یعنی منظر کی تبدیلی کے دوران جب کردار اپنے لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے لیے جاتے تھے یا اسٹیج کی دوبارہ سجاوٹ کی جا رہی ہوتی تھی تو اس درمیان ان کامکوں کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ ناظرین کو اکتاہٹ یا کوفت محسوس نہ ہو، یعنی فوراً اسی کیریکٹر کو فوراً دوسرا رول پلے کرنا ہے تو ڈرامے کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے یا کیریکٹرز کو کپڑا چینج کرنے کے لیے جانا ہے تو اس درمیان اسٹیج خالی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں جو کامکس ہوتے تھے وہ بھی آتے تھے، اپنی کہانیاں، ان کی بھی ایک کہانی ہوتی تھی مزاحیہ، اتنی دیر کے لیے وہ آتے تھے، اپنا کہانی دکھاتے تھے، اور پھر جب دوبارہ کیریکٹرز کو، مین کیریکٹرز کو کپڑے چینج کرنے کی یا تیار ہونے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دوبارہ آتے تھے۔ تو ان کامکوں کا تعلق ڈرامے کے اصل قصے سے نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ صرف عوامی دلچسپی کے لیے پیش کیے جاتے تھے، لیکن آغا حشر نے ان کامکوں کو اپنے ڈراموں کا حصہ بھی بنایا۔ اس سلسلے میں عصر حاضر کے ناقد میں ڈاکٹر یعقوب یاور سر کا ایک بیان جو ہے وہ آپ کو سناؤں گی کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس کامکس پہ روشنی ڈالی ہے۔ لکھتے ہیں کوٹ: ان کے ابتدائی کامک دراصل ایک علیحدہ مزاحیہ ڈرامے ہوتے تھے، لیکن ان کے بعد کے ڈراموں میں کامک ڈرامے کے پلاٹ کا حصہ ہونے لگے تھے۔ لیکن یہ اردو ڈرامے کو آغا حشر کی ایک بڑی دین ہے۔ ان کے مطابق بلکہ ان کے بعد کے ڈراموں میں مزاح کی مختلف شکلیں اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ انکوٹ۔ آغا حشر کے ڈراموں میں کئی باتیں قابل توجہ اور لائق تحسین ہیں۔ مثلاً ان کے یہاں مصنوعی فضا بھی اگر ہے تو اس میں حقیقت کا رنگ نظر آتا ہے۔ ان کے ڈرامے اس وقت کے ہندوستانی حالات اور عوام کے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے غلامی کی قید میں جکڑے عوام کے دل میں جذبہ حرارت بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں آزادی کے لیے شاعر، کویتائیں لکھ رہے تھے، انقلابی نظمیں لکھ رہے تھے،
लोगों को आगाह करने के लिए, जागरूक करने के लिए, तो आगा हश्र भी पीछे नहीं थे। वो भी आज़ादी की लहर फूंकना चाहते थे। हकीकत है कि उस वक्त जो हिंदुस्तानी अवाम थे वो हुसूल आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। आगा हश्र ऐसे माहौल में भी अवामी दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए ड्रामे लिखते रहे और इशारे किनारे में अवाम को बेदार भी करते रहे। इसके अलावा उनके ड्रामे तवाइफ़ों और उनके समाजी रिश्तों को न सिर्फ पेश करते हैं बल्कि वो अपने नाज़रीन के दिलों में उनके मुताल्लिक हक़ारत का जज्बा पैदा करने में कामयाब हुए हैं। यानी आगा हश्र अपने नुक्ते नज़र से नाज़रीन को पूरी तरह मुतासिर करने में कामयाब हुए। ये अलग बात है कि इख्तलाफ हर जगह होता है और हुआ है, तो आगा हश्र की ड्रामा निगारी के ख़िलाफ़ भी आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उनकी जो खिदमात हैं, उन्होंने जो तब्दीलियाँ की ड्रामे में, वो नाकाबिले फ़रामोश हैं। तो बहैसियत मजमूई ये कहा जा सकता है कि आगा हश्र ने अपने ड्रामे मखसूस तौर पर स्टेज के लिए लिखे और उन्हें कामयाबी से पेश किया। उनकी कामयाबी का दारोमदार भी यही है। ये हकीकत है कि वो अपने बाज़ ड्रामों की हिदायतकारी भी खुद ही करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मंजरकशी की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। फिर भी उनके ड्रामे इसकी बेहतर मिसाल पेश करते हैं और मुझे ये कहने में तामुल नहीं कि उन्होंने ऐसे मनाजिर पेश किए जिसे बआसानी स्टेज किया जा सकता है। इसलिए एक सदी गुजरने के बाद भी आज तक उनके ड्रामे वक्तन फ़वक्तन स्टेज किए जाते हैं। आगा हश्र की ज़िंदगी और मौत को ज़माना हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनके ड्रामे आज भी स्टेज किए जाते हैं। अभी कुछ साल पहले वसंता कॉलेज में भी यहूदी की लड़की स्टेज किया गया था, गालिबन 10-12 साल या और पहले की बात है, किया गया था। तो इस तरह वक्तन फ़वक्तन उनके ड्रामे स्टेज किए जाते हैं। तो जाहिर है कुछ तो बात होगी, तभी तो किए जाते हैं। तो मुख्तसर ये कि आगा हश्र ने उर्दू ड्रामे में मखसूस तब्दीलियाँ की और लोगों को एक नई राह दिखाई। हालांकि उन्होंने किस्सों के तर्जुमे भी किए, लेकिन उनके तबाज़ात ड्रामे भी मौजूद हैं जो कुल्लियात में शामिल हैं। 8 जिल्दों में उनका कुल्लियात है, जिसे आगा जमील और प्रोफेसर याकूब यावर साहब ने मुरत्तब किया है। NCPUL ने इसको, कौमी कौंसिल ने छापा है इसे। ये 8 जिल्दें अलग अलग सालों में, आखिरी जिल्द अभी कुछ दिन पहले